اس شخص نے لڑکی کے بازو کو ویس سے مضبوطی سے پکڑ لیا، اس کی جلد کو چھیلنے کی تیاری کر رہا تھا۔ پھر اس شخص نے اپنے آدمی کو حکم دیا کہ وہ لڑکی کے گلے میں جین کی دوا ڈالیں اور پھر اس کے کپڑے اتار کر اسے بستر پر پھینک دیا۔ جلد ہی لڑکی کا چہرہ عجیب طور پر سرخ ہو گیا، اس کے چمڑے کے بازو پر بختر جیسی ترازو بڑھ گئی۔ ہیومنوائڈ جلد والی یہ خاص نسل یہ مرجھا ہوا بانس ہے جو زیر زمین کے مطابق ڈال سکتا ہے۔ ان کے پاس نہ صرف بہترین نائٹ ویژن ہے بلکہ وہ بختر کی طرح دیواروں پر بھی چڑھ سکتے ہیں۔ یہ 2089 تھا اور زمین ایک ایٹمی جنگ کی وجہ سے کھنڈر بن گئی تھی۔ صرف باقی ماندہ انسانوں کو 90 میٹر سے زیادہ زیر زمین چھپنا پڑا اور ریڈ لینڈ نامی سب وے اسٹیشن میں زندہ رہنا پڑا۔ طویل مدتی تاریکی اور نمی انسانی جلد کو نازک اور سورج سے خوفزدہ کر دیتی ہے۔ مرجھا ہوا بانس جس نے آرمر جین کو مربوط کیا وہ مکمل طور پر زیر زمین زندگی کے مطابق ڈال سکتا ہے۔ زندہ بچ جانے والے سب سے مکمل طور پر تیار شدہ مرجھائی ہوئی بانس لڑکی کو پکڑنا چاہتے تھے۔ اس کے خون کو تمام زندہ بچ جانے والوں کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے، لیکن لڑکی بہت تیز تھی، اس میں زبردست دھماکہ خیز طاقت۔ ٹیم لیڈر لیانگ جو اسے پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا اسے زمین پر دھکیل دیا۔ لڑکی چھری سے اس کا گلا کاٹنے ہی والی تھی۔ ٹیم کے رکن زاورے نے فوری طور پر وہاں پہنچے، لیکن اس سے پہلے وہ ٹیم لیڈر لیانگ کو بچا پاتی سرنگ کی گہرائی میں ایک خوفناک مخلوق نمودار ہوئی۔ چوہے کی دم اور مگرمچھ کے منہ والا یہ عفریت اصل میں ایک غار کے تالاب میں رہنے والا مگرمچھ تھا، لیکن جوہری تابکاری کے اثر سے وہ اچانک خونخوار شکار بن گیا۔ ایک بار جب وہ انسانی خوشبو سونگھے تو وہ دیوانہ وار پیچھا کرتے اور مار ڈالتے۔ ٹیم لیڈر لیانگ نے ہیڈ ہنٹر کو زندہ پکڑنے کا منصوبہ بنایا۔ خطرے کی بو سونگھنے والی لڑکی نے تیزی سے افراتفری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئی، جبکہ ہیڈ ہنٹر روشنی کی چھری کی وجہ سے نیچے آہستہ آہستہ مڑ گیا۔ ہیڈ ہنٹر سیدھا ٹیم کے پاس پہنچا اور 7 یا 8 اسپیشل فورسز کو چند لمحوں میں کاٹ کے مار ڈالا۔ یہ دیکھ کر اس کا اگلا ہدف ٹیم لیڈر لیانگ تھا۔ زوئی نے اسے روکنے کے لیے فوری طور پر سٹیل کا پیم نکالا، لیکن ہیڈ ہنٹر نے سٹیل کے پیم کو کاٹ لیا۔ زوئی کو ایک طرف پھینکنے کے بعد ہیڈ ہنٹر نے لیانگ کے بازو کو کاٹ دیا۔ لیانگ نے جلدی سے وہ چھوٹا چاقو نکالا جو اس نے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا اور بار بار ہیڈ ہنٹر کے جنس پر وار کیا۔ درد نے آخر کار ہیڈ ہنٹر کو عارضی طور پر ڈھیلا کر دیا، لیکن جلد ہی وہ دوبارہ آ گئی۔ اس وقت لیانگ شدید زخمی تھا اور مزید بھاگ نہیں سکتا تھا، اس لیے اس نے زاورے کو واپس جا کر رپورٹ کرنے کو کہا، لیکن لیانگ کو ہیڈ ہنٹر نے کاٹا اور واپس غار میں گھسیٹ لیا۔ دوبارہ جاگنے کا انتظار کرتے ہوئے اس نے پایا کہ اسے کھایا نہیں گیا، لیکن وہ ہیڈ ہنٹر کی تابکار تھوک سے متاثر ہوا تھا۔ اس نے ایک حیوان کی طرح بو نکالی، تمام سرگنا اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ اگرچہ زوئی جو اس خبر کی اطلاع دینے کے لیے واپس پہنچی، کامیاب کے ساتھ ریسکیو پایا اور لیانگ کو بچانے کے لیے تیار تھا، لیکن اس نے راستے میں بڑی مقدار میں بو چھوڑی جس نے بڑی تعداد میں ہیڈ ہنٹر کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ یہ ہیڈ ہنٹر حیرت انگیز طور پر مضبوط تھے اور جلد ہی سٹیل پلیٹ سیٹ کا حفاظتی دروازہ توڑ دیا۔ سنائپر نے تلوار سے وار کیا، جلدی سے اس مشین گن سیٹ کی اور ہیڈ ہنٹر کو نشانہ بنایا۔ شدید فائرنگ کی۔ ہیڈ ہنٹر نے سنائپر کو موڑ کے غار اتارنے کے بعد یہ دفاع کی آخری لائن کو توڑ کر بچ جانے والوں کے رہنے والے علاقے میں داخل ہوا، جہاں اس نے مارنا اور تباہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر زیر زمین ان کا قطرگاہ بننے والا ہے۔ زو نے ممنوعہ علاقے کو عبور کیا اور باہر نکالنے کا راستہ ملا جو 20 سال سے بند تھا۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ زمین پر تابکاری کم ہوئی ہے، لیکن ایک زمانے کی خوشحال عمارتیں پہلے ہی زنگ آلود اور پیشاب سے بھری ہوئی تھیں۔ ابھی جب زو مایوس ہونے والے تھے کہ اچانک ایک عجیب سی چیخ آئی۔